اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ آیتوں میں قسم کے بارے میں اور پھر الہ کے بارے میں اور طلاق کے بعد مسائل اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے تھے۔ اگلی آیتوں میں بھی طلاق کے مسائل بھی ہیں اور خلا کا مسئلہ بھی ہے اور رضاعت کا مسئلہ بھی ہے۔ تین مسئلے اگلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے ہیں۔ الطلاق مرتان، اللہ فرماتے ہیں طلاق دو دفعہ ہے۔ الطلاق مرتان، یہاں دو دفعہ سے مراد رجعی طلاق ہے۔ دو دفعہ کا موقع ہے کہ انسان ایسی طلاق دے سکتا ہے جس کے بعد رجوع کر سکتا ہے۔ تیسری طلاق بھی ہے، لیکن تیسری طلاق کا ذکر دو وجہ سے یہاں نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک بات تو یہ ہے کہ احسن یہ ہے کہ دو ہی طلاقیں تک نوبت پہنچے، اس لیے اللہ نے فرمایا طلاق مرتان، اور تیسری طلاق کے بعد چونکہ رجوع کا حق نہیں ہے اس لیے اس کا ذکر یہاں نہیں فرمایا۔ احسن طریقہ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ طلاق کا احسن طریقہ یہ ہے کہ صرف ایک ہی طلاق دی جائے اور ایک طلاق دینے کے بعد 3 مہینے کی عدت پوری کر لی جائے۔ 3 مہینے کے بعد خود علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن یہ ایک طلاق سے علیحدگی کا فائدہ یہ ہے، اس ایک طلاق کے بعد اگر میاں بیوی کبھی راضی ہونا چاہیں، آپس میں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو ان کے لیے نکاح کی گنجائش موجود ہے، دوبارہ وہ نکاح کر سکتے ہیں بلا کسی تردد کے۔ اس لیے شریعت نے ایک ہی طلاق پسند کی ہے کہ صرف ایک طلاق کہہ کے یا تو پھر انسان رجوع کر لے، لیکن اگر طلاق کو مکمل بھی کرنا ہو تو شریعت یہی پسند کرتی ہے کہ ایک ہی طلاق سے طلاق کو مکمل کیا جائے، یعنی 3 مہینے کی مدت پوری کی جائے، اس میں انسان رجوع نہ کرے، اپنے آپ طلاق مکمل ہو جائے گی۔ یہ ایک طلاق جو ہے یہ احسن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے بعد دوبارہ نکاح کی گنجائش موجود ہے۔ اسی طرح ایک طلاق کا موقع چلا گیا، اب دوسری طلاق جو ہے وہ بھی اسی طرح کی احسن ہے، اور اس کے بعد بھی دونوں چانس موجود ہیں، دونوں آپشن موجود ہیں۔ 3 مہینے کے اندر اگر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں تو رجوع کر لیں، اور اگر آپ رجوع نہیں کرنا چاہتے، طلاق مکمل کرنا چاہتے ہیں، تب بھی 3 مہینے مکمل ہونے کے بعد اپنے آپ علیحدگی ہو جائے گی۔ لیکن یہ دوسری طلاق بھی ویسا ہی اس کا فائدہ ہے جیسا پہلی طلاق کا فائدہ تھا۔ اس کے بعد بھی اگر دونوں میاں بیوی کبھی سال بعد، 6 مہینے بعد، 5 سال، 10 سال بعد دوبارہ نکاح کرنا چاہیں تو بلا تردد دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں طلاقیں تو 3 ہیں، لیکن یہاں فرمایا طلاق مرتان، یعنی جن میں تمہارے آپشنز موجود ہیں وہ طلاقیں 2 ہی ہیں۔ تیسری طلاق کے بعد آپشن نہیں رہتا، ان 2 طلاقوں کے بعد آپشن ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہی بات ذہن نشین کرائی ہے کہ ذہن میں بات یہی رکھو کہ طلاقیں 2 ہی ہیں جو احسن ہیں، جن کے بعد دونوں راستے کھلے ہیں، نکاح کا راستہ بھی کھلا ہے، طلاق کا راستہ بھی کھلا ہے۔ آگے فرمایا فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ، امساک کا معنی روک لینا، فَإِمْسَاكٌ پھر اس کے بعد روک لو بیوی کو بمعروف، معروف طریقے کے مطابق، اور تسریح بإحسان، یا اس کو رخصت کر دو۔ احسان کا معنی احسان کا مادہ کیا ہے؟ حاسین نون ہے۔ حسن کا معنی خوبصورتی، خوبصورتی سے اچھے طریقے سے اگر طلاق کا تم نے فیصلہ کر لیا تو احسن طریقے سے خوبصورتی سے بیوی کو
रुखसत कर दो। मारूफ तरीके से रोकने का मतलब क्या है? मारूफ तरीके से रोकने का मतलब ये है, मारूफ का माना आम लफ्ज़ ये इस्तेमाल होता है अमर बिल मारूफ, नेकी का हुक्म देना। मतलब ये है कि अगर तुमने रजू करने का इरादा कर लिया, बीवी को रोकना चाहते हो, अपने निकाह में रखना चाहते हो, तो अल्लाह फरमाते हैं कि नेकी और तकवे के साथ उसको रोको, नेकी और तकवे के साथ उसको अपने घर में बसाओ। नेकी और तकवे के साथ बसाने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारे दिल में गुस्सा था, कोई नाराजगी थी, कोई लड़ाई झगड़ा था, उसको मुकम्मल तौर से दिल से निकाल के अब उसको दोबारा बसाओ जैसे पहली मरतबा ला रहे हो। दिल में गुस्सा रखना, दिल में कीना रखना और दिल में इंतकाम का जज्बा रखते हुए उसको न बसाओ कि अच्छा इसे मैं खूब बदला लूँगा, या इसे तंग करूं, या इसे मैं दिखाऊं कि मैं कितना अकड़ हूं या कितना फन्ने हूं। फरमाया कि अगर रखना है तो शराफत के साथ और अच्छे लोगों की तरह, नेक और मुत्तकी और सारे लोगों की तरह उसको रखो, इसलिए कि औरत का भी इज्जत है, उसकी भी वकार है। आप उसको बुरा भला कहते हैं, उसको गाली देते हैं, उसकी इज्जत नफस भी मजरूह होती है। आपको अगर कोई गाली दे, कोई बुरा भला कहे या कोई ऐसी ज्यादती करे, आपकी इज्जत नफस मजरूह होती है। वैसे ही औरत की इज्जत नफस भी है। लिहाजा फरमाया कि अगर तुम उसे रखना चाहते हो तो ठीक है, इजाजत है, तुम्हारे लिए ऑप्शन है, लेकिन इंसानों की तरह रखो, शरीफ इंसानों की तरह, नेक और मुत्तकी इंसानों की तरह। पहले का जो मामला था उसको बिल्कुल दिल से निकाल दो, उसको ख़त्म कर दो। और अगर मामला बहुत ही बड़ा हुआ है और हर कीमत पे आपने ये फैसला कर लिया कि मैं इस बीवी को नहीं रखना चाहता, इसको तलाक ही देनी है, तो फिर फरमाया कि औ तसरीहुन बेहसान, यहां मारूफ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं फरमाया। रुखसत करते हुए मारूफ का लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल नहीं फरमाया। रुखसत करते हुए ये फरमाया है कि उसको एहसान के साथ, खूबसूरती के साथ रवाना करो अपने घर से। एक तो जैसे मैंने अर्ज किया था कि हुक्म ये है, तलाक आपने दे दी, अब उसके इद्दत के 3 महीने हैं, इद्दत के 3 महीने उसको अपने घर में रखना जरूरी है। और उस इद्दत के 3 महीनों में जिसमें वो आपके पास रहेगी, उसका नानो नफका उसी तरह अदा करना और उसके अखराजात पूरे करने जिस तरह पहले हो रहे थे, वो भी वाजिब है मर्द पे। ये सारी बातें एहसान में शामिल हैं। तीसरी बात यह है कि लड़ाई झगड़े तो होते हैं और लड़ाई झगड़ों की वजह से ही नौबत यहां तक पहुंचती है, लेकिन इसके बावजूद बड़ी अहम बात यह है कि अल्लाह ताला ने मर्द को मुतलक तलाक का हक दिया है कि तुम मुतलक तलाक दे सकते हो। और अल्लाह ताला ने यह शर्त नहीं लगाई कि अदालत में जाके, पंचायत के सामने जाके, या माँ बाप के सामने बैठ के, या किसी और आदमी के पास बैठ के जवाब पेश करो, दलाइल दो इस बात के कि मैं उसको तलाक क्यों देना चाहता हूं। औरत के बारे में दलाइल नहीं मांगती शरीयत, इसलिए कि दलाइल जब देने शुरू करेंगे तो उसका मतलब यह है कि आप उसकी जितनी भी कमजोरियां हैं, जितनी भी खामियां हैं, जिस वजह से आप उसको तलाक देना चाहते हैं, वो सारी बयान करेंगे कि मैं क्यों इसको तलाक देना चाहता हूं। और शरीयत ने ये पाबंदी लगाई नहीं, बल्कि शरीयत ने मुतलक तलाक का हक दे दिया। जो तुम्हारे दिल में बातें हैं वो अपने दिल में ही रखो, उनको बढ़ करके दूसरों के सामने उसकी बुराई बयान न करो औरत की, इसलिए कि तुम्हारे घर से जाने के बाद मुमकिन है वो किसी और घर में भी जाने का उसका इंतजाम हो, या वो ख्वाहिश करे और तमन्ना करे। और तुम्हारे इस तरह के दलाइल देने से या बातें बताने से या प्रोपेगेंडा करने से या इस तरह की खामियां और कमजोरियां बयान करने से कोई भी उसको कबूल करने के लिए तैयार ना हो। लिहाजा शरीयत ने मुतलक हक दिया है मर्द को कि जब इंसान मर्द की तबीयत ना उससे मुवाफक आए, ना उसको अपने घर में बसाना चाहे, तो शरीयत ने यह पाबंदी हरगिज़ नहीं लगाई और ना ही ये करना चाहिए। और इसी बात का मुतालबा है कि उसको तुम रुखसत कर रहे हो तो
خوبصورتی کے ساتھ رخصت کرو. خوبصورتی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جو کمزوریاں، اس کی خامیاں، یا جس وجہ سے تم اس کو طلاق دے رہے ہو وہ لوگوں کے سامنے بیان نہ کرتے پھرو. بس ٹھیک ہے، ایک حق دے دیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے بعد نہ عدالت میں یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے، نہ کسی اپنے عزیز و اقارب کے بیان کرنے کی ضرورت ہے. بس ٹھیک ہے، طلاق کا حق ہے، تم نہیں گزارا کر سکتے، آپس میں نباہ نہیں ہو سکی، طلاق دینے کا فیصلہ کر لیا، بس ٹھیک ہے کہہ دو بھی میں نے طلاق دی، اللہ خیر صلی اللہ. یہ خوبصورتی سے رخصت کرنے کا اس کا مطلب ہے. اور تیسرا بلکہ چوتھا رخصتی کا خوبصورتی سے روانہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب تم ایک عورت کے ساتھ 10 سال 15 سال یا 5 سال 4 سال عرصہ گزارا ہے، پیار محبت کے ساتھ رہے ہو، اچھے تمہارے تعلقات رہے ہیں، اب حالات ایسے ہو گئے کہ آپس میں نباہ نہیں ہو سکا، کوئی لڑائی جھگڑا ہو گیا، ایسے اسباب پیدا ہو گئے، تو اس کے باوجود بھی جب تم اس کو رخصت کر رہے ہو اپنے آپ پہ جبر کرو، اپنے آپ پہ تحمل سے کام لو، اور جب اس کو رخصت کرو تو اس کو کچھ اپنے پاس سے اپنی حیثیت کے مطابق ہدیہ وغیرہ یا کوئی لباس وغیرہ یا کوئی زیور وغیرہ یا کوئی ایسی چھوٹی موٹی چیز جو ہے وہ بنا کے اس کو روانہ کرو. ظاہر ہے کہ رنج اور صدمہ تو عورت کے لیے بھی ہے، رنج اور صدمہ طلاق کی صورت میں عورت کے لیے بھی ہے. شریعت نے یہ جو پابندی لگائی ہے، یہ جو حکم دیا ہے کہ اس کو احسان کے ساتھ گھر سے رخصت کرو، کم از کم اس کی کچھ نہ کچھ صدمے اور رنج کی تلافی ہونی چاہیے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام جو ہے اس طرح کے قوانین جو ہے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملیں گے آپ کو. انسان عین جب لڑائی جھگڑا شدید ہوتا ہے، گلے شکوے شدید ہوتے ہیں اور انتقامی جذبات موجود ہوتے ہیں، اس وقت بھی اسلام یہ چاہتا ہے کہ اپنے آپ پہ جبر کرو، صبر سے کام لو، تحمل سے کام لو، اپنے آپ پہ کنٹرول کرو. ٹھیک ہے، ایک بات کا فیصلہ کر دیا کہ ہم نے اب الگ ہونا ہے، لیکن الگ ہونے کے لیے بھی اللہ نے قانون دیا کہ الگ کس طرح ہونا ہے. ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہوئے، ایک دوسرے پہ الزام لگاتے ہوئے، ایک دوسرے سے گالی گلوچ کرتے ہوئے اور لڑائی جھگڑا کرتے ہوئے اور دنیا کو تماشا دکھاتے ہوئے الگ نہ ہوں، بلکہ شریف انسانوں کی طرح الگ ہو جائے. آگے پھر اللہ فرماتے ہیں اور وہ بھی احسان کی صورت ہی ہے، احسان کی ایک اور شکل ہے. فرمایا کہ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے، یعنی جو آدمی طلاق دے رہا ہے وہ مخاطب ہے، نہیں ہے حلال تمہارے لیے ان تاخذوا، کہ تم پکڑو واپس لو، مما اس چیز سے جو آتیتم تم نے دی، ہن آتیتموہن جو کچھ تم نے اپنی بیوی کو دیا، زیور بنا کے دیا، لباس بنا کے دیے اور کوئی ہدیہ دیا پچھلی زندگی میں، جب تمہارے تعلقات اچھے تھے، جب تمہارے درمیان محبت اور پیار تھا، اس عرصے میں جو کچھ تم نے ہدیہ دیا، لباس دیے یا اور کوئی اس کو اب چیز دی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اب وہ اس سے طلاق دیتے ہوئے واپس نہ لو. ایک انسان زندگی کا بہت بڑا فیصلہ کرتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کا حکم یہ ہے کہ انسان کو پھر اپنے ایک جائز چیز ہے لیکن اللہ کو بہت زیادہ ناپسند ہے، اللہ چاہتے ہیں کہ اس ناپسندیدگی کی وجہ سے کچھ نہ کچھ اس کی تلافی تو ہونی چاہیے. اپنے دل کو تھوڑا بڑا کرو اور فرمایا کہ جو کچھ تم نے اس کو دے رکھا ہے ہدیے کے طور پہ استعمال کے لیے، اب اس کو گھر سے رخصت کرتے ہوئے واپس نہ لو، بلکہ اپنے پاس سے کچھ اور اس کو دے کے رخصت کرو. آتیتموہن شیئا، اگر کوئی چیز آپ نے اس کو دی ہے پچھلی زندگی میں تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اس سے واپس نہ لو. ہاں البتہ ایک صورت استثناء کی ہے جو آگے اللہ نے فرما دی، اور وہ ہے خلع کی صورت. اللہ فرماتے ہیں کہ الا، مگر ایک صورت ہے، اور وہ صورت کیا ہے؟ ان یخافا، یہ کہ یخافا کون سا فعل ہے؟ مضارع ہے، تثنیہ کا صیغہ ہے. یہ یخافا، وہ دونوں میاں بیوی، دونوں فریقین ڈرتے ہوں اس بات سے،
ان لا یقیما کہ وہ دونوں قائم نہیں رکھ سکیں گے حدود اللہ اللہ کی حدوں کو، اللہ کے قوانین کو، اللہ کے ضابطے کو، اللہ کے حکم کو. یعنی اگر دونوں میاں بیوی وہ اکٹھے رہتے ہیں آئندہ زندگی میں، لڑائی جھگڑا ہو گیا اور کھینچا تانی کر کے ان کو پھر آپس میں اکٹھا کر دیا گیا، لیکن دونوں فریقین جو ہیں اب وہ آئندہ زندگی میں محسوس یہ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حدود جو ہیں، جو حقوق ہیں میاں کے، وہ میں پورے نہیں کر سکوں گی، اور شوہر یہ سمجھے کہ جو میرے بیوی کے حقوق ہیں وہ میں پورے نہیں کر سکوں گا. ان لڑائی جھگڑوں کی وجہ سے دل میں بال آ گیا، وہ پہلے جیسی محبت اور پیار نہیں رہا، اور اللہ کی حدود اور اللہ کے بنائے ہوئے حقوق جو ہیں وہ ہم ادا نہیں کر سکیں گے. فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ فرماتے ہیں اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو اللہ یقیما حدود اللہ کے فریقین اللہ کی حدوں کو قائم نہیں رکھ سکیں گے، فلا جناح علیہما فلا جناح پس نہیں ہے گناہ علیہما ان دونوں پہ یعنی میاں بیوی پہ، فی مفتدت بہی فی ما بیچ اس کے، افتدت کون سا فعل ہے؟ ماضی ہے، واحد مؤنث کا صیغہ ہے، فدیہ دے عورت، مؤنث کا صیغہ ہے نا فی مفتدت کہ عورت فدیہ دے مرد کو بہی اس مقصد کے لیے. مطلب یہ ہے کہ دونوں فریقین جو ہیں وہ آپس میں اکٹھا رہ کے حدود اللہ قائم نہیں رکھ سکیں گے. انہیں ڈر ہے ہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر سکیں گے، قیامت کو ہم اللہ کے ہاں ہماری بات پرس ہوگی، اللہ پکڑے گا ہمیں، اللہ سزا دے گا ہمیں. اب وہ دونوں جو ہیں وہ الگ ہونا چاہتے ہیں، لیکن الگ ہونے کی صورت یہ ہے کہ عورت جو ہے وہ زیادہ اس بات کی متمنی ہے یا خواہش مند ہے کہ میں الگ ہو جاؤں، اور وہ خود مطالبہ کر رہی ہے. اور ایسے واقعات ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. ایک خاتون تھی ثابت بن قیس کی بیوی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز نماز پڑھ کے فجر کی نماز پڑھ کے تشریف لائے تو دروازے پہ خاتون کھڑی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اس وقت کون کھڑی ہو یہاں؟ کہنے لگی یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس کی بیوی ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے آئی ہو؟ کہنے لگی کہ یا رسول اللہ میں ثابت بن قیس آدمی اچھا ہے، میں اس کے ایمان کے بارے میں اس کے دین کے بارے میں کوئی اعتراض نہیں کر سکتی، لیکن مجھے اس کے ساتھ رہنا پسند نہیں ہے، لہذا مجھے آپ اس سے الگ کرا دیں. یعنی خود عورت یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ میں اس مرد کے ساتھ نباہ نہیں کر سکتی، اور اگر میں اس کے ساتھ رہوں گی تو میں حدود اللہ قائم نہیں کر سکوں گی، جو اس کے حقوق ہیں وہ پورے نہیں کر سکوں گی. معاملہ سے فتنہ تھا. ثابت بن قیس صحابی تھے، بڑے اچھے تھے، نیک تھے، پرہیزگار تھے، لیکن رنگ کے کالے تھے. دوسری طرف بیوی کا معاملہ یہ تھا کہ وہ بہن تھی عبداللہ بن ابی کی، وہ تو منافق تھا، لیکن بہن جو ہے وہ جس طرح عبداللہ بن ابی کا بیٹا بڑا سچا اور کھرا صحابی تھا، اسی طرح بہن بھی بڑی سچی اور کھری صحابیہ تھی. لیکن وہ جو سرداری کا ایک کلچر یا گھر میں ماحول ملا تھا وہ تو ذہن میں بہن کے موجود تھا، سردار کی بہن تھی. اس لیے ثابت بن قیس سے نباہ مشکل ہو گیا، اور وجہ صرف اتنی تھی کہ ثابت بن قیس جو ہے وہ شکل کے اچھے نہیں یا کالے رنگ کے ہیں. بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواز نہیں پوچھا، اس سے وجہ نہیں پوچھی کہ تم کیوں نہیں گزارا کر سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا کہ ثابت بن قیس نے جو مہر میں تمہیں باغ دیا ہے کیا تم وہ واپس کرنے کے لیے تیار ہو؟ خاتون نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں واپس کر دوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تم وہ واپس کر دو، اور ثابت بن قیس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم اس کو آزاد کر دو. جس کا مطلب یہ ہے کہ جب عورت یہ محسوس کرے کہ وہ اللہ کے قانون کی پابندی نہیں کر سکے گی، اپنے شوہر کے حقوق کی ادا نہیں کر سکے گی، یا کسی بھی وجہ سے
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک عورت آئی, کہنے لگی یا رسول اللہ میں اپنے امیر المومنین میں اپنے شوہر کے ساتھ اکٹھی نہیں رہ سکتی, مجھے اس سے طلاق لے دیجیے. حضرت عمر نے اس سے وجہ نہیں پوچھی, کیا سبب ہے, کیا شکایت ہے, یا کیوں تم الگ ہونا چاہتی ہو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ فلاں جو باڑا ہے اس کا جو کمرہ ہے اس میں اس عورت کو بند کر دو, جہاں گائے یا بھینس باندھتے ہیں. مطلب یہ کہ جہاں پہ رات بسر کرنا بڑا مشکل ہو, بدبو ہے, انسان بے چین رہے. صبح جب ہوئی تو حضرت عمر نے بلایا اس عورت کو اور اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارا کیا مطالبہ ہے, رات تمہاری کیسی گزری. وہ عورت کہنے لگی امیر المومنین جتنی میری اچھی نیند آج رات ہوئی ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسی سے اندازہ ہو گیا کہ واقعی یہ عورت اپنے مرد کی طرف سے بڑی پریشان ہے, لہذا اس کے شوہر کو بلایا اور فرمایا کہ اس کو طلاق دو. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فی الواقعی عورت جو ہے وہ پسند نہیں کرتی اپنے شوہر کے ساتھ رہنا, تو اسلام نے اس کو بھی اس بات کی اجازت دی ہے کہ پہلے تو وہ اپنے گھر میں مطالبہ کر کے اگر معاملہ حل ہو سکے تو معاملہ اپنے گھر میں حل کر لے, طلاق لے لے اپنے اعزاء و اقارب کے ذریعے یا اپنے خاندان کی پنچایت کے ذریعے. اور اگر گھر میں معاملہ حل نہیں ہوتا, عورت کو اس بات کی اجازت بھی ہے کہ وہ عدالت میں چلی جائے اور عدالت میں جا کے مقدمہ دائر کر کے طلاق لے. اور عدالت کو شریعت نے اس بات کا پورا حق دیا ہے کہ وہ مرد کو مجبور کرے طلاق دینے پہ, اور اگر مرد جو ہے وہ طلاق نہیں دیتا, ضد کرتا ہے یا ظلم کرنا چاہتا ہے, تو شریعت نے عدالت کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ عدالت خود اس کو اپنی طرف سے ڈگری لکھ کے دے دے گے تم آزاد. بہت حق ہے یہ عورت کے لیے کہ اگر مرد جو ہے وہ ظلم کرتا ہے, ضد کرتا ہے اور اس کو طلاق نہیں دینا چاہتا, تو شریعت نے اس کی جگہ پہ عدالت کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ یا تو مرد سے طلاق لے کے دے, اور اگر مرد طلاق نہیں دیتا تو شریعت نے عدالت کو اس بات کی اتھارٹی دی ہے کہ عدالت خود اس بات کی ڈگری لکھ کے دے دے, اس بات کا حکم نامہ لکھ کے دے دے, اس بات کا فرمان جاری کر دے کہ یہ عورت اس کے نکاح سے آزاد ہے. لیکن اس معاملے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے, عدالت ہونی مسلمان جج کی چاہیے. اگر کسی عدالت کا جج کافر ہے تو مسلمانوں کے معاملات اس کے فیصلے کے مطابق نافذ نہیں ہوں گے. عدالت کا جج اگر ہندو ہے, کافر ہے, سکھ ہے, مشرک ہے, تو اس کافر یا ہندو جج کے فیصلہ مسلمانوں کے احکام پہ, شریعت کے احکام پہ نافذ نہیں ہوگا. اس کے لیے ضروری ہے کہ جج جو ہے وہ مسلمان ہو, اور اگر اس علاقے میں یا اس ملک میں مسلمان جج اویلیبل نہیں ہے, مہیا نہیں ہے, کسی عدالت میں مسلمان جج نہیں ہے, تو مسلمانوں کا اپنا جو حلقہ ہے ان میں سے جو اہل علم ہیں وہ اپنی پنچایت بنا کے یا اپنا حلقہ بنا کے اس کا فیصلہ کریں گے, اور شریعت کی نگاہ میں وہ قابل قبول ہوگا. یہ سارے قوانین ہیں جو اسلام نے دیے ہیں مسلمانوں کو, جن پہ عمل کرنے کا حکم دیا ہے. آگے پھر اللہ یہ فرماتے ہیں, اور اس کے بارے میں شریعت نے یہ بھی بتایا کہ جب عورت خلا لینا چاہتی ہے تو عورت اگر کچھ دے دلا کے اپنی جان چھڑانا چاہتی ہے تو اس کو دے دلا دینا چاہیے, لیکن جو مطالبہ کرے شوہر طلاق دینے کے لیے وہ مہر کے برابر ہونا چاہیے یا مہر سے کم ہونا چاہیے. مہر سے زیادہ جو ہے اس کو شریعت نے ظلم قرار دیا ہے. نکاح کے وقت جتنا مہر دیا تھا شوہر نے اپنی بیوی کو, اسی کا مطالبہ کر سکتا ہے زیادہ سے زیادہ. اس سے اگر کم کرے تو وہ حسن صورت ہے, لیکن اگر مہر سے زیادہ کرے تو پھر وہ ظلم کی صورت ہے. آگے اللہ فرماتے ہیں
تلک حدود اللہ، یہ جو قوانین ہیں، یہ احکام ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. بارڈر کراس کرو گے تو جو پولیس کھڑی ہے گولی مار دے گی، مجرم ہو جاؤ گے، گناہگار ہو جاؤ گے. لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں تو نصیحت ہی کرنی ہے نا، پکڑنا تو اگلی جہان جا کے ہے. اس دنیا میں تو اللہ نے نصیحت یہ بھی کرنی ہے، اور بڑے اچھے انداز میں اللہ تعالیٰ نے بڑے مشفقانہ طریقے سے اور بڑے پیار اور محبت سے نصیحتیں کی ہیں کہ بھائی یہ میری حدیں ہیں، یہ میرے قوانین ہیں، یہ میرے احکام ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو. وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ، اور جو شخص تم میں سے اللہ کی حدوں سے تجاوز کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو وہ لوگ اپنے آپ پہ ظلم کرنے والے ہیں، اپنی عاقبت برباد کر لیں گے اور اپنی دنیا بھی برباد کریں گے. جو اللہ تعالیٰ نے نکاح اور طلاق کے مسائل ہمیں بتائے ہیں، ان مسائل کے اندر رہتے ہوئے ہی انسان کے لیے دنیا میں بھی سکون ہے. ان حدود کے اندر رہتے ہوئے ہی طلاق دینی ہے، تب بھی جو قوانین اللہ نے بتائے ہیں ان کے مطابق طلاق دیں تو اس میں سکون ہے، اس میں راحت ہے. اور اگر اس سے تجاوز کریں گے، دنیا میں بھی پریشانیاں ہیں، دنیا میں بھی لڑائی جھگڑے ہیں، آخرت میں بھی سزا ہے. اس آیت کے حوالے سے ایک مسئلہ اور بھی اہم ہے جس کی وضاحت کرنی ہے. فرمایا کہ طلاق مرتان، طلاق جو ہے وہ 2 بار ہے، 2 بار. یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے. ایک آدمی طلاق دیتا ہے 50 بار ایک جگہ بیٹھے بیٹھے. وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ مثال کے طور پہ ایک 100 کا نوٹ ہے، 100 ریال ہے، 100 کا نوٹ ہے، وہ میں پکڑاتا ہوں آدمی کو، کتنی بار پکڑائے؟ ایک بار پکڑایا ہے 100 روپے، 100 روپے ہے، لیکن بار کتنی ہوئی؟ بار تو ایک ہی ہوئی. فرمایا کہ مرتان. اب دوسری بار اگر جو وقت اللہ نے رکھا ہے کہ دوسرا طہر آ جائے، جب تم دوسری دفعہ اس طہر میں اگلے طہر میں دو گے تو بار تب بنے گی. پہلی بار بے شک تم 500 کا نوٹ پکڑا دو، بار ایک ہی رہے گی. آپ نے 500 کا نوٹ پکڑایا ہے، ابھی وہ 500 بار نہیں بنا. جب 500 بار بنے گا، بار تو ایک ہی ہے. خواہ آپ نے 500 کا نوٹ پکڑا دیا، 1000 کا نوٹ پکڑا دیا یا 100 کا نوٹ پکڑا دیا، بار تو ایک ہی ہے. مرتان، طلاق جو ہے 2 بار ہے. 2 بار کا مطلب یہ ہے کہ ایک طلاق تم نے اس طہر میں دی، اب دوسری طلاق کا وقت ہے، اور اس کی بھی مثال آپ لے لیجئے. 5 نمازیں فرض ہے پڑھنی. ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اپنے وقت پہ فرض ہے. ایک آدمی فجر کی نماز کے وقت 5 نمازیں پڑھ لے، فجر کی نماز کے وقت 5 نمازیں پڑھ لے، ظہر کی بھی پڑھ لے، عصر کی بھی پڑھ لے، مغرب کی بھی پڑھ لے، عشاء کی بھی پڑھ لے، کیا وہ ساری ہو جائیں گی؟ کتنی ہوئی؟ ایک جو فجر کی ہے جس کا وقت ہے وہی ہوئی. باقی جتنی مرضی پڑھتا رہے وہ سارے کے سارے نفل ہوں گے. آپ ایک وقت میں 1000 طلاقوں کا نکال دیں لفظ منہ سے، یا آپ طلاق 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 50 دفعہ نکال دیں یا 100 دفعہ نکال دیں، وہ 100 دفعہ یا 50 دفعہ یا 10 دفعہ جتنی بھی آپ نے نکالی ہے وہ ویلڈ نہیں ہے. ویلڈ وہی ہے جس کا وقت ہے. جو فجر کی نماز کا وقت تھا وہی سے ویلڈ ہوگی. ظہر کی نماز جو ہے وہ قابل قبول تب ہے جب ظہر کا وقت آئے گا. آپ ظہر کے فرض یا ظہر کی سنتیں یا مؤکدہ یا نوافل جتنے مرضی پڑھتے رہے فجر کے وقت، وہ زائد نمازیں قبول ہو جائیں گی.
لیکن ظہر کی نماز ادا نہیں ہوگی. ظہر کی نماز تب ہوگی جب زوال کا وقت ہو جائے گا. اسی طرح آپ ظہر کی نماز کے وقت جتنی مرضی عصر کی پڑھتے رہیں, مغرب اور عشاء کی پڑھتے رہیں, آپ کی عصر اور مغرب کی یا عشاء کی نماز ہوگی نہیں, قبول نہیں ہوگی. کسی بھی شریعت میں یہ نہیں کہا جائے گا, نہ کوئی عالم کہے گا یہ. اس کا مطلب یہ ہے مرتان کا کہ 2 مرتبہ ہے, اور 2 مرتبہ کی صورت بھی یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے دی کسی وقت لڑائی جھگڑے کے بعد. اب اس کے بعد 2 صورتیں ہیں مرتان کی. ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے قطعی فیصلہ کر رکھا ہے کہ میں نے طلاق دینی ہی دینی ہے, تب بھی اس صورت میں بھی اگلے حیض کے بعد تک آپ اس سے پہلے طلاق دے نہیں سکتے, اس کا وقت نہیں ہوا. اگر دیتے ہیں تو ویلڈ نہیں ہے, اگر دیتے ہیں اس سے پہلے تو وہ ویلڈ نہیں ہے, وہ قابل قبول نہیں ہے, اس لیے کہ اس کا وقت ابھی شروع نہیں ہوا. اس کا وقت شروع ہونا ہے اگلے حیض کے بعد. جب وہ وقت آ جائے گا تو پھر آپ دے سکتے ہیں. یا پھر اس کی دوسری صورت یہ ہے, ایک دفعہ آپ نے طلاق دی اور رجوع کر لیا, اس کے بعد کئی سال گزر گئے, پھر آپ کوئی خدا خواستہ لڑائی جھگڑا ہو گیا تو پھر دوسری دفعہ دی, یہ مرتان ہو گیا. یہ مرتان کی 2 صورتیں ہیں. لیکن یہ جو مرتان کہنا ہے کہ ایک وقت جب انسان بیٹھتا ہے غصے میں دے دیا اور 2 دفعہ 4 دفعہ 5 دفعہ 10 دفعہ زبان سے نکال دیا تو وہ تینوں ہو گئی. وہ تینوں اس لیے نہیں ہوتی کہ ان کا وقت نہیں ہوا. جب تک ان کا وقت نہیں ہوگا, جب تک ان کی باری نہیں آئے گی, پہلی کی باری تو آ گئی اور وہ پوری کر دیا آپ نے, جب تک دوسری کی باری کا وقت نہیں آئے گا جب تک وہ ویلڈ نہیں ہوگی. بہرحال یہ ایک موقف ہے. اور اس کے بارے میں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یک وقت ایک سے زائد بار کہنا یہ ہے کبیرہ گناہ. یک وقت ایک سے زائد بار کہنا ہے کبیرہ گناہ, اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی یہ واقعہ ہوا. صحابی نے ایسا کیا اور آ کے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور فرمایا کہ میری موجودگی میں تم حدود اللہ سے کھیلنے لگے ہو, اللہ کے ضابطوں سے, اللہ کے احکام کو تم نے کھیل بنا لیا ہے, حالانکہ میں تمہارے درمیان موجود ہوں. صحابہ نے غصہ دیکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو ایک آدمی نے کہا یا رسول اللہ میں اس کو قتل کر دوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کی اجازت نہیں دی, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے اس بات پہ کہ اس نے 3 طلاقیں ایک دفعہ کیوں دی ہیں یا ایسا کیوں کہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت جو ہے وہ مختلف مراحل میں سوچ و بچار کا موقع دینا چاہتی ہے. غصے کی بات اور ہے, لیکن جب ٹھنڈے دل سے انسان سوچتا ہے تو کسی اور نتیجے میں پہنچتا ہے. غصے میں آ کے, انتقام میں آ کے انسان کی سوچ اور طرح کی ہوتی ہے, لیکن جب انسان ٹھنڈے دل سے سوچتا ہے تو پھر انسان کی سوچ بدل جاتی ہے. اور شریعت یہ چاہتی ہے کہ اس کو موقع دیا جائے 3 مہینے کا, کہ 3 مہینے تک سوچ بچار کرے انسان. اس لیے اس بات کو بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا سمجھا اور شریعت میں علماء نے اس کو کبیرہ گناہ لکھا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث میں یہ وضاحت ہے, حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور عہد صدیقی میں اور حضرت عمر فاروق کے زمانے تک 2 سال تک, جو حضرت عمر فاروق کا عہد تھا اس کے پہلے 2 سال تک 3 طلاقوں کو 1 طلاق شمار کیا جاتا تھا. لیکن حضرت عمر فاروق نے اپنے مزاج کے اعتبار سے, سختی کے اعتبار سے جب یہ دیکھا کہ لوگ باز نہیں آ رہے اس گناہ سے اور غصے میں 3 طلاقیں دے دیتے ہیں, تو پھر اس بات کو روکنے کے لیے حضرت عمر نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ لوگوں نے اجلت سے کام لینا شروع کر دیا ہے, لہذا آئندہ اگر کسی نے یہ کیا تو میں اس کو اسی طرح نافذ کر دوں گا. لہذا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ جو آدمی 3 طلاقیں زبان سے نکالتا اس کی تینوں نافذ کر دیتے تھے. لیکن یہ معاملہ تھا سزا کے طور پہ, یہ دائمی قانون شریعت کا نہیں ہے. دائمی قانون شریعت کا وہی ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. لیکن
اس کے باوجود علماء میں اس مسئلے کے بارے میں اختلاف موجود ہے، اور وہ موجود حضرت عمر کے اجتہاد کی وجہ سے ہے۔ چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجتہاد کیا اس مسئلے کو روکنے کے لیے، 3 طلاقیں بیک وقت دینے کی جو غلطی تھی اس کو روکنے کے لیے اجتہاد کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور بعض لوگوں کی نگاہ میں حضرت عمر کا یہ جو فیصلہ تھا، چونکہ صحابہ کرام میں سے کسی نے اس پہ اعتراض نہیں کیا، مخالفت نہیں کی، لہذا ان کے نزدیک یہ ہے کہ یہ مستقل اور دائمی ایک جواز بن گیا۔ بہرحال یہ اب علماء کی اور فقہاء کی آپس کی جو سوچ ہے یا آپس کا فقہ ہے اس میں اختلاف ہیں، موجود ہیں، لیکن دونوں پہلو جو ہیں وہ سامنے ہیں، اور اس کے جو دلائل ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیے ہیں۔ لیکن یہ بات بہرحال دونوں مسلکوں میں طے شدہ ہے کہ ہے بہرحال یہ کبیرہ گناہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں، آگے پھر وہ مسئلہ ہے حلالے کا، اس کی جو صحیح صورت ہے وہ قرآن نے بتائی ہے، جو جائز صورت ہے اس کی وہ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے، اور جو اس کی ناجائز صورت ہے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود وضاحت فرمائی ہے۔ جائز صورت اس کی یہ ہے، فَإِن طَلَّقَهَا، فَإِن پس اگر طلقا ایک مرد نے طلاق دی، ہاں کس کو؟ اپنی بیوی کو، ایک مرد نے طلاق دی اپنی بیوی کو، فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَلَا تَحِلُّ پس نہیں ہے حلال، لہو واسطے اس کے، لہو ہو کی ضمیر کس طرف ہے؟ شوہر کی، جس نے طلاق دی ہے، جس آدمی نے طلاق دی ہے اس کی طرف اشارہ ہے۔ اب یہ عورت جو ہے اس کے لیے حلال نہیں ہے، وہ تینوں طلاقیں دے چکا اس کو۔ من بعد، ہاں ایک صورت یہ ہے من بعد، اس کے بعد حتیٰ تنکحا زوجن غیرہ، حتیٰ کہ تنکحا کون سا فعل ہے؟ صیغہ کون سا ہے جی؟ مؤنث کا ہے، مؤنث کا۔ حتیٰ کہ وہ جو متعلقہ تھی پہلے شوہر کی وہ نکاح کرے، حتیٰ کہ وہ عورت جس کو شوہر نے طلاق دی ہوئی ہے وہ عورت نکاح کرے، کس سے نکاح کرے؟ زوجن غیرہ، اس کے علاوہ کسی اور مرد سے۔ ایک مرد نے طلاق دی عورت کو، اب اللہ فرماتے ہیں کہ 3 طلاقیں ہو گئیں، اب یہ عورت جو ہے جس کو طلاق ہوئی یہ اپنے شوہر کے لیے حرام ہو گئی۔ البتہ ایک صورت اس کی ہو سکتی ہے، وہ صورت یہ ہے کہ وہ جس کو طلاق دی گئی وہ نکاح کرے کس سے؟ زوجن غیرہ، اس شوہر کے علاوہ کسی اور مرد سے وہ نکاح کر لے۔ فَإِن طَلَّقَهَا پس اگر وہ دوسرا شوہر جو ہے طلاق دے، ہاں اس کو، کس کو؟ اس عورت کو جس کو پہلے بھی طلاق ہوئی تھی اور اس نے اس مرد سے نکاح کیا۔ اب اگر یہ دوسرا شوہر جو ہے وہ طلاق دیتا ہے اس کو، فلا جناح پس نہیں ہے گناہ، علیہما ان دونوں پر، کن دونوں پر؟ پہلا شوہر اور یہ متعلقہ جو ہے، جس عورت کو دوسری بار طلاق ہوئی، جس عورت کو دوسری بار طلاق ہوئی، اس عورت پہ اور جو پہلا شوہر ہے ان دونوں پہ کوئی گناہ نہیں، ان یتراجعا کہ دونوں رجوع کر لیں، کہ دونوں رجوع کر لیں، ان ظنا اگر ان کو یقین ہو، ان یقیما حدود اللہ کہ وہ دونوں حدود اللہ کو قائم رکھ سکیں گے، اللہ کے قوانین کی اطاعت کریں گے، اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کریں گے، اللہ کے قانون اور ضابطے پہ چلیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں اس صورت میں وہ جو دوسری بار جس کو طلاق ہوئی وہ عورت اور جو اس کا پہلا شوہر تھا، یہ دونوں اگر آپس میں رجوع کرنا چاہیں، آپس میں نکاح کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں۔ وَتِلْكَ حدود اللہ، اور یہ ہیں اللہ کی حدیں،
युबय्यिनुहा, अल्लाह बयान करता है इनको, लिकौम यालमून, वास्ते उन लोगों के जो इल्म रखने वाले हैं। किस बात का इल्म? जब नाफरमानी करेंगे तो उसका सजा, उसका तल्लुक आखिरत से है ना। जिनको इल्म है कि अल्लाह हमसे पूछेगा, जो इस बात का इल्म रखते हैं कि हमने अल्लाह को हिसाब देना है, अल्लाह के हुजूर हाजिर होना है, ये अल्लाह फरमाते हैं कि उन लोगों के लिए बातें हैं जो जाहिल हैं या जो जानवरों की जिंदगी बसर कर रहे हैं, जो कुरान नहीं पढ़ते, अल्लाह की शरीयत और अहकाम को जानते नहीं, और तलाक के मसले उसी वक्त जानते हैं जब सर पे आ पड़ती है, जब लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। देखें ना, ये तो मुसीबत है कि वही बात है कि अब ये तलाक और निकाह तो ज़िंदगी में एक दफ़ा या चले किसी को 2 दफ़ा या 3 दफ़ा मौका आ गया, और तलाक का मुमकिन है कभी आए कभी ना आए, बहुत कम होता है। जो मसाइल रोज़मर्रा पेश आने वाले हैं उनको पढ़ने के लिए तैयार नहीं। नमाज के मसलों का पता नहीं है, रोज दिन में 5 मरतबा नमाज पढ़नी है, वो पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं है। रमज़ान हर साल आता है, हज और उम्रा करने के लिए लोग जाते हैं, ज़कात के मसाइल हैं। इतनी जहालत है और इतनी सुस्ती है, इतनी गफलत है कि रोज नमाज जो पढ़ने वाली चीज़ है उसको खुद पढ़ने के लिए मौलवी से मसले पूछने हैं। अच्छा जी मौलवी से, ये बड़ा आसान काम है, अच्छा जी मौलवी को टेलीफोन किया मसला बता दो। इतनी तकलीफ गवारा नहीं है कि रोज़मर्रा के जो शरीयत के अहकाम हैं, जो अल्लाह के बताए हुए कवानीन हैं, जो अल्लाह ताला और अल्लाह के रसूल ने हमें शरीयत दी है, उसका कम से कम उन चीज़ों का मुताला कर लें जिनसे वास्ता रोज़ाना पड़ता है हमें। कितनी शर्म की बात है ये। क्या इंसान दुनिया में डॉलर कमाने के लिए ही पैदा हुआ है? क्या दुनिया में खाने के लिए इंसान आया है? खाने के लिए आया तो हाथी और गधा और घोड़ा जो है यो हमसे अच्छे हैं, हमसे ज्यादा खाते हैं, और बच्चे तो जानवर भी पैदा करते हैं। अल्लाह ने आसन तकवीम क्यों बनाया है इंसान को? बार बार क्यों कहा है कि मैं तुमसे हिसाब लूंगा? तुमको मैंने दिल दिया, दिमाग दिए, आंखें दी, कान दिए, हाथ दिए, पांव दिए। ये चीजें और तो किसी जानवर को अल्लाह ताला ने नहीं दी। कुरान सबसे बड़ी हदायत है और ज़ाब्ता हयात है मुसलमानों के लिए। और सच्ची बात यह है कि इंसान बड़ा पछताएगा क़यामत के दिन, बड़ा पछताएगा। अच्छा कुरान से ये चीज़ हासिल होती थी, अच्छा कुरान से ये बातें मालूम होती थी, अच्छा कुरान का इतना स्वाब मिलता था, काश कि हम भी दुनिया में कुरान पढ़ लेते। कुरान पढ़ने में कितना वक्त इंसान 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट रोज़ाना बाकायदगी के साथ दे तो अपनी इस ज़िंदगी में 50-60 ज़िंदगी में बड़ा इंसान हासिल कर सकता है। 15 मिनट, लेकिन वो 15 मिनट भी हमारे लिए बड़े मुश्किल हैं, वो भी देने के लिए हम तैयार नहीं। इतनी सुस्ती है, इतनी गफलत है, इतनी गफलत है कि हफ्ते में 1 घंटा जो है वो निकालना हमारे लिए मुश्किल है। दीन का इल्म सीखने के लिए बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी परेशानी होती है, नींद से जान नहीं छूटती। अल्लाह ने फरमाया कि ये अल्लाह की कायम की हुई हदें हैं और हम बयान करते हैं उन लोगों के लिए, फ़ायदा है उन लोगों के लिए जो ये जानते हैं कि अगर हमने अल्लाह की कायम की हुई हदों का एहसास न किया, अल्लाह की कायम की हुई हदों पे न चले, अल्लाह के कवानीन और ज़ाब्तों पे न रहे, पाबंद न रहे, तो हमें सजा मिलेगी, अल्लाह पकड़ेगा हमें। आगे फिर अल्लाह ताला ने, पहले तो बात थी 2 तलाकों की, अत्तलाक मर्रतान, अब अल्लाह ताला ने यहां तीसरी तलाक का जिक्र फरमा दिया है। वजाहत फरमा दी कि जो रजी तलाक़ें हैं वो तो 2 ही हैं, जिनके बाद दोनों ऑप्शन हैं, रजू का भी और तलाक का भी, अलहदगी का भी। लेकिन अब अल्लाह ताला ने इस आयत में तीसरी तलाक का जिक्र फरमाया है जिसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है, न मर्द रजू कर सकता है और ना ही निकाह कर सकता है। अल्लाह फरमाते हैं वाइदा तल्लक़्तुमुन निसा, और जब तुम औरतों को तीसरी तलाक दे दो, फबलगना अजलहुन्ना, और वो अपनी इद्दत पूरी कर लें, इद्दत के करीब पहुंच जाएं, बलगना पहुंच जाएं, अजलहुन्ना अपनी अजल को, यानी जो वक़्त मुकर्रर है उनका, जो इद्दत मुकर्रर है उनकी, उसको पूरा कर लें। फअमसिकूहुन्ना बिमारूफ, अब फिर वही बात
کہ یا تو ان کو نیکی اور تقوی کے ساتھ شرافت کے ساتھ اپنے نکاح میں روک لو، او سرہوہن بمعروف، یا پھر ان کو رخصت کر دو احسان کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ۔ اور آگے اللہ نے فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، حالانکہ جو اللہ نے فرمایا کہ اگر ان کو روکنا ہے، رجوع کرنا ہے، نیکی کے ساتھ رجوع کرو، تقوی اور صالحیت کے ساتھ رجوع کرو۔ اور اس کے بعد دوبارہ یہ بات وضاحت کے ساتھ فرمائی وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، رجوع جو ہے لا تُمْسِكُوهُنَّ، نہ روکو ان کو، ضِرَارًا نقصان پہنچانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا تاکہ اس پہ ظلم کرو۔ رجوع اس لیے نہ کرو کہ میں اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے اس پہ ظلم کروں۔ اور زمانہ جاہلیت میں رجعی طلاقوں کی حد مقرر نہیں تھی، بلکہ جتنی طلاقیں کوئی آدمی دینا چاہتا وہ دے سکتا تھا، اور عدت کے دوران وہ رجوع کر لیتے ظلم کرنے کے لیے۔ اور ایسا ہوا بھی، ایک انصاری تھا، اس نے طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، طلاق دی پھر رجوع کیا، اور پھر اس نے یہ بات کہی کہ میں تمہیں نہ تو بساؤں گا اچھے طریقے سے، نہ تمہیں چھوڑوں گا، تمہیں سزا دوں گا میں۔ اللہ تعالیٰ نے اس ظلم سے نجات دلائی مسلمانوں کو، یہ قاعدہ اور قانون بنا کے کہ 2 طلاقوں سے زیادہ تم رجعی طلاق کی اجازت نہیں ہے، بس صرف 2 طلاقیں ہیں، اور اس میں بھی حکم یہ دیا کہ رجوع کرنا ہے تو نیکی سے کرو، اور اگر نیکی کا ارادہ نہیں، نقصان پہنچانے کے لیے، ظلم کرنے کے لیے عورت کو مت روکو۔ رجوع کرنا ہے تو اس کو اچھے طریقے سے بساؤ، اور اگر ظلم کرنا ہے تو اس کی اجازت نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ اللہ نے اس چیز کو حرام کر دیا کہ محض تم اس پہ ظلم کرنے کے لیے یا نقصان پہنچانے کے لیے اس کو روکو۔ آگے فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، اور اگر کوئی ایسا کرتا ہے کہ ظلم کرنے کے لیے، زیادتی کرنے کے لیے رجوع کرتا ہے، فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، تو اس نے گویا اپنے آپ پہ ظلم کیا، اس نے عورت کو تو پریشان کیا لیکن اس کے ساتھ اپنی آخرت برباد کر لی، اپنی آخرت برباد کر لی اس نے۔ اللہ کے ہاں عذاب پائے گا، اللہ سے سزا پائے گا۔ اور آگے فرمایا کہ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ بناؤ آیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو، ہُزُوًا ٹھٹھا مذاق۔ فرمایا کہ یہ جو قوانین ہیں نکاح اور طلاق کے، یہ جو ضابطے تمہیں دیے جا رہے ہیں، ان کی پابندی کرو، ان کی خلاف ورزی کر کے اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ بناؤ۔ اب یہ کتنی سخت باتیں ہیں جو اللہ نے فرمائی ہیں کہ ان باتوں کی خلاف ورزی کرنا جو ہے وہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا ہے کہ طلقوہن لعدتہن، عورتوں کو جب طلاق دو عدت شمار کرو۔ اب کتنے لوگ ہیں طلاق کے مسئلے پوچھتے ہیں، اچھا کب طلاق دی تھی؟ میرا خیال ہے کہ کوئی 4-5 مہینے ہوئے، خیال ہے، یہ خیال ہے کوئی 2-3 ہفتے خیال ہے۔ حالانکہ حکم یہ ہے کہ جس دن تم طلاق دو عورت کو وہ دن لکھ کے رکھو کہ فلاں دن میں نے طلاق دی ہے، تاکہ اس کے بعد شمار کرو کہ کتنے دن گزرے، کتنا وقت گزرا۔ یہ کوئی کھیل تماشا نہیں ہے جی ہاں اندازاً مجھے اتنا ہے کہ اندازاً 6 مہینے پہلے دی تھی، اندازاً سال ہو گیا، اندازاً اتنا ہو گیا ہے۔ وہ تو تاریخ لکھ کے رکھنی چاہیے کہ کس دن تم نے طلاق دی تھی، تاکہ تمہارے پاس پورا شمار موجود ہو کہ تم اب اس کے رجوع کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں جو ہنسی مذاق میں بھی شریعت انہیں قبول کر لیتا ہے، سنجیدگی میں بھی قبول کرتا ہے، اور ہنسی مذاق میں بھی اس کو قبول کرتا ہے، اور وہ تینوں باتیں جو ہیں وہ نکاح اور طلاق سے متعلق ہیں۔ فرمایا کہ ہنسی مذاق کے ساتھ نکاح کرنا، ہنسی مذاق میں طلاق دینا، اور ہنسی مذاق میں رجوع کرنا۔ فرمایا یہ خواہ ہنسی مذاق میں کرو یا سنجیدگی سے کرو، دونوں حالتوں میں لاگو ہے۔ یہ جس آدمی نے 3 اکٹھی طلاقیں دی تھیں
اس کو بھی اللہ کے رسول نے یہی فرمایا تھا کہ تم نے اللہ کی آیتوں کو مذاق بنا لیا ہے میرے ہوتے ہوئے. یہ بھی اللہ کی آیتوں کا مذاق بنانا ہے. اور پھر یہ جو حلالے کی قسم نکال لی ہے لوگوں نے, یہ بھی تو اللہ کی آیت کو مذاق اڑانا ہے. کتنا ظلم ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں طریقہ بتایا وہ تو یہ تھا کہ ایک آدمی طلاق دیتا ہے اور پھر وہ عورت اپنی آزاد مرضی سے کسی دوسرے آدمی سے نکاح کرتی ہے, آزاد مرضی سے, اور ساری عمر نبھانے کی نیت سے نکاح کرتی ہے. اور اس کے مقابلے میں کیا ہے یہ کہ اچھا یہ طلاق دے دی غصے میں آ کے, اچھا 3 طلاقیں یک وقت کی تھیں, اچھا وہ طلاقیں تو نافذ ہو گئیں, اچھا اس کا طریقہ ہے حلال کرنے کا, وہ طریقہ یہ ہے کہ کوئی آدمی جو ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ معاف کرے اتنا یہ دکھ ہوتا ہے اور اتنا رنج ہوتا ہے. پاکستان میں گیا تو وہاں ایک آدمی نے مجھے بتایا کہ فلاں جو مدرسہ ہے اس میں باقاعدہ حلالہ نکالنے کے لیے ملازم رکھا ہوا ہے. آپ ظلم کا یعنی اس ظلم کی انتہا ہے کوئی؟ اللہ کی آیتوں سے مذاق اڑانے کا انتہا ہے کوئی؟ آپ اس کو 1 رات کے لیے یا 2 راتوں کا وعدہ لے کے نکاح کر دیتے ہیں کہ 1 رات کے بعد تم اس کو ضرور طلاق دے دو گے, اور پھر اس کے بعد پہلے شوہر سے آپ کہتے ہیں تمہارا نکاح جائز ہو گیا, تم حلال ہو گئی اس کے لیے. یہ اللہ کی آیتوں سے مذاق بنانا نہیں تو اور کیا ہے؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس کام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زنا شمار کرتے تھے, اور یہ زنا نہیں تو اور کیا ہے؟ بدکاری کی بدترین قسم ہے یہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پہ جو حلالہ کرتا اور کرواتا ہے. اللہ نے جو جائز صورت رکھی ہے یہ تو اس کے مقابلے میں پوری ایک منصوبہ بندی کے ساتھ یہ کام کرنا, یہ تو سیدھی سیدھی بدکاری ہے, سیدھا سیدھا زنا ہے. یہ اللہ کی آیتوں کا مذاق اڑانا نہیں تو کیا ہے؟ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی آیتوں کا مذاق نہ اڑاؤ. وَاذْكُرُوا نعمت اللہ علیکم, اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو, علیکم جو اس نے تمہارے اوپر کی. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ, اور کتاب اور حکمت سے جو کچھ بھی نازل کیا تمہارے اوپر اس کو یاد کرو. یعظکم بہی, اللہ تمہیں واعظ کرتا ہے اس کتاب اور حکمت کے احکام کی. اس کتاب میں اور حکمت میں, حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور احادیث, اور کتاب سے مراد قرآن. قرآن اور حدیث میں جو احکام آئے ہیں, یعظکم بہی, اللہ ان کے ذریعے تم کو واعظ کرتا ہے, اللہ ان کے ذریعے تمہیں نصیحت کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ان احسانات کو فراموش نہ کرو. یہ بہت بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے خاندانی نظام تم کو دیا ہے. عورت کے حقوق یہ ہیں, مرد کے حقوق یہ ہیں, باپ کے یہ ہیں, بیٹے کے حقوق یہ ہیں, بھائی کے حقوق یہ ہیں. یہ تو بہت بڑا اللہ کا احسان ہے, اللہ کی نعمت ہے خاندانی نظام جو اللہ نے تم کو دیا ہے. اور جس معاشرے اور کلچر میں بھاگ بھاگ کے جاتے ہیں وہاں ذرا اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے, صرف دنیا تو نہیں انسان کو دیکھنی چاہیے کہ مال بڑا ہے اور ہیومن رائٹس بڑے ہیں اور انسان کے لیے سہولتیں بڑی ہیں, بجلی ہے, پانی ہے, ساری چیزیں ہیں وہاں پہ. انسان کو اس اعتبار سے بھی دیکھنا چاہیے کہ ایمان کا تحفظ کہاں تک ہے. جس معاشرے میں بھائی کو بہن کا پتہ نہیں ہے, بھائی کو اپنے باپ کو بیٹے کا پتہ نہیں ہے, بیٹے کو اپنی ماں کا پتہ نہیں ہے, کوئی قانون نہیں ہے, کوئی ضابطہ نہیں ہے, وہ معاشرہ انسانوں کا معاشرہ ہے, یہ جانوروں کا معاشرہ ہے. اللہ نے ایسے نہیں فرمایا کہ کل انعام بل ہم اضل, کہ کافر جو ہیں یہ جانور نہیں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں. یہ تو بڑا اللہ کا احسان ہے ہم پہ. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو ایک ضابطہ دیا ہے کہ تم ماں ہو, تمہارا یہ درجہ ہے. اولاد کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے سامنے اپنی آنکھیں اونچی کریں یا ان کی سرکشی کریں یا ان کی نافرمانی کریں. فرمایا کہ کبیرہ گناہ ہے ماں باپ کی نافرمانی کرنا. بیٹوں کے بھی حقوق بتا دیے, بیٹیوں کے بھی حقوق بتا دیے. بیٹیوں پہ ظلم زیادہ ہوتا تھا
فرمایا کہ جو آدمی 2 بیٹیوں کی تربیت کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، ان کو نکاح کرتا ہے، فرمایا قیامت کے دن جہنم سے روک بنے گی ان کے لیے، جنت میں لے کے جائے گی ان کو۔ فرمایا تم اپنی اولاد کی دینی تربیت کرتے ہو، تمہارے لیے تمہاری اولاد صدقہ جاریہ بن جائے گی، تم مر جاؤ گے، تمہارے اپنے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہاری اولاد کے اعمال تمہارے کام آتے رہیں گے۔ یہ اللہ کے احسان نہیں ہے؟ بیوی کو بتا دیا کہ شوہر تمہاری جنت اور جہنم ہے، تم اس کی امین ہو، تم اس کے مال کی، تم اس کی اولاد کی محافظ ہو۔ شوہر کو بتا دیا کہ عورت جو ہے یہ قیدی ہے تمہارے پاس، اللہ کے نام پہ حلال ہوئی ہے تمہارے پاس، اس کو دکھ نہیں دینا، اس کو رنج نہیں دینا، اس کو گالی نہیں دینی، اس کو مارنا نہیں ہے، جو خود کھاتے ہو وہ اس کو کھلاؤ، جو خود پیتے ہو وہ اس کے پلاؤ، جیسا تمہارا اپنا رہن سہن ہے ویسا اس کا رہن سہن ہونا چاہیے، اس کی عزت کرو، اس کا احترام کرو۔ فرمایا کہ جس عورت کے پاس کوئی غیر محرم آتا ہے اور اس کے شوہر کو اس پہ حیا نہیں آتی، غیرت نہیں آتی، فرمایا وہ دیوس ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ بیوی کی عزت اور احترام کا پورا احترام کیا کہ تمہاری بیوی جو ہے اس کی عزت اور احترام اسی طرح گھر میں ہونا چاہیے جس طرح تمہاری اپنی عزت اور احترام ہے۔ بیوی کے حقوق بھی ویسے ہی ہیں جیسے مرد کے حقوق ہیں۔ کیا یہ سارے اللہ کے احسان نہیں ہیں؟ ہم اگر اپنی نالائکی کی وجہ سے اس پہ عمل نہ کریں تو ہم مجرم ہیں، لیکن اللہ نے تو احسان کیا ہم پہ، یہ خاندانی نظام دے کے، سب کے حقوق متعین کر کے اور یہ حدود متعین کر کے اللہ نے احسان کیا ہے ہم پہ، جس کا اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے اس احسان کا شکر ادا کرو اور اس کو یاد رکھو۔ آگے اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، وہی بات ہے کہ یہاں تو نصیحت سے ہی کام لیا ہے اللہ نے، ڈنڈے سے کام تو اگلے جہان میں لیں گے اللہ۔ اس دنیا میں ڈنڈا نہیں استعمال کیا اللہ نے، اس دنیا میں تو اللہ نے زبان استعمال کی ہے اور اپنا کلام استعمال کیا ہے، الفاظ استعمال کیے ہیں اور بڑے پیار محبت سے استعمال کیے ہیں۔ واتقوا اللہ، اللہ کی نافرمانی سے بچے رہو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان رکھو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جو تم ماں باپ کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی اللہ جانتا ہے، جو بیوی کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو بچوں کے ساتھ کرتے ہو وہ بھی جانتا ہے، جو غیبت کرتے ہو، جو جھوٹ بولتے ہو، جو بدعہدی کرتے ہو، جو بچوں کی غلط تعلیم و تربیت کرتے ہو، جو ان کو بری باتیں سکھاتے ہو، جو ان کو غلط لٹریچر لاگے دیتے ہو، جو ان کی گندی اور غلیظ تربیت کرتے ہو، ان اللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے؟ انسان کہاں بھاگ کے جا سکتا ہے؟ دنیا میں تھوڑا سا اللہ نے اختیار تو دیا ہے، لیکن اس دنیا میں اس اختیار کی وجہ سے انسان کو بے نتھا بیل نہیں بن جانا چاہیے، بے لگام نہیں بن جانا چاہیے۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ جب انسان سے یہ اختیار بھی چھین لیا جائے گا۔ جو اختیار اس دنیا میں اللہ نے دیا ہے یہ اختیار بھی ان قریب چھننے والا ہے۔ قبر میں جا کے انسان کہاں بھاگے گا؟ قبر سے اٹھنے کے بعد کہاں بھاگے گا؟ جیسے ہی انسان اٹھے گا دائیں سے بائیں سے فرشتے آگے پکڑ لیں گے، ھذا ما لدی عتید، اور اللہ کی بارگاہ میں جا پیش کر دیں گے، یا اللہ جو میرے سپرد کا تم نے کیا تھا وہ اب حاضر ہے، جو اسے کرنا ہے معاملہ سے کر لیں۔ بھاگ جائے گا انسان وہاں سے۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، جب چلا کے لے جائے جائیں گے جہنم کی طرف تو کیا فرشتوں کی پکڑ سے بھاگ جائیں گے؟ وہاں تو کوئی راستہ نہیں ہوگا۔ یہ جو تھوڑا سا اللہ نے وقت دیا ہے، ہمیں مہلت دی ہے اللہ نے، تھوڑا سا اختیار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے معاملات پہ، اس میں انسان کو اکڑ نہیں جانا چاہیے، اس میں فرعون نہیں بن جانا چاہیے، اس میں انسان کو ظالم اور جابر نہیں بننا چاہیے، ان سے انسان کو رحیم اور شفیق بننا چاہیے، اپنی اولاد کے لیے بھی، اپنے بیوی بچوں کے لیے بھی، اپنے والدین کے لیے بھی، اپنے اعزاء و اقارب کے لیے بھی، اپنے دوست احباب کے لیے بھی، اور یہی کام آنے والی چیز ہے۔ اسی لیے اللہ بار بار فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو، تقوی اختیار کرو، اور جو کچھ بھی تم کرو گے اللہ خوب جاننے والا ہے۔ آگے پھر اللہ نے فرمایا
وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دے دو عورتوں کو، فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پہنچ جائیں، ان کی عدت پوری ہو جائے، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، نہ روکو ان کو، نہ منع کرو ان کو، کس کو؟ کس کو؟ متعلقہ کو. جس عورت کو تم نے طلاق دے دی ان کو نہ روکو نہ منع کرو، کس بات سے؟ ان ینکحنا، کہ وہ عورتیں نکاح، ان ینکحنا کہ نکاح کریں مرد ان سے، ان ینکحنا وہ عورتیں نکاح کریں، ازواجہن اپنے شوہروں سے. کون سے شوہر؟ جو نیا شوہر ہے، جو نیا شوہر کوئی تجویز کیا ہے یا جس سے بات چل رہی ہے، اگر وہ متعلقہ عورتیں جو ہیں وہ نئی جگہ پہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو ان کو دوسرے نکاح سے نہ روکو، اس کو اپنی عزت کا، اپنی غیرت کا، اپنی ضد کا معاملہ نہ بنا لو. بعض لوگ ہوتے ہیں جو عیب سمجھتے ہیں عورت کا یا مرد کا دوسرا نکاح. اللہ تعالیٰ نے اس کی نہ سے مذمت فرمائی ہے بلکہ روکا ہے اس بات سے کہ اگر کوئی عورت جو ہے وہ طلاق کے بعد دوسرا نکاح کرنا چاہتی ہے تو نہ روکو اس کو. اور ایک واقعہ ایسا ہوا بھی، حضرت معقل بن یسار صحابی تھے، انہوں نے اپنی بہن کا نکاح کیا صحابی کے ساتھ. اس آدمی نے، رفاع نام تھا شاید ان کا، اس نے طلاق دے دی معقل بن یسار کی بہن کو. حضرت معقل بن یسار کو اس بات سے بہت رنج ہوا اور بڑا دکھ ہوا. کچھ عرصہ گزرا، 6 مہینے یا سال، وہ جو پہلا شوہر تھا جس نے طلاق دی تھی اس نے دوبارہ پیغام بھیج دیا معقل بن یسار کو کہ میں تمہاری بہن سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. دوبارہ یہ ایک طلاق سے علیحدگی ہوئی تھی، رجعی طلاق سے، اور اب اس نے کچھ عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ اس سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا. اب معقل بن یسار کو رنج تھا اس بات کا. انہوں نے اس کے پیغام میں یہ بات، جواب میں یہ بات کہلا بھیجی کہ بیوقوف آدمی، میں نے تمہیں پہلے اپنی بہن سے نکاح کرایا، تمہاری عزت افزائی کی اور تمہاری حوصلہ افزائی کی، تم نے اس کا بدلہ مجھے یہ دیا کہ تم نے اس کو طلاق دے ڈالی اور تم نے ہمیں دکھ پہنچایا اور رنج دیا. لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی تھی کہ وہ جو بہن تھی اس کی خواہش یہ تھی کہ میرا دوبارہ نکاح رفاع سے ہو جائے. بہن جو تھی وہ خواہش مند تھی اس کی. بھائی نے اس بات کی قسم کھا لی کہ میں، اللہ کی قسم، اس نے مجھے رنج دیا ہے اور اس نے بڑی حماقت کی ہے، اسے ہم پہ ظلم کیا ہے، میں اللہ کی قسم اب دوبارہ اس سے نکاح نہیں کروں گا. اب وہ رنج کی بات اور دکھ کی بات تو اپنی جگہ بالکل بجا تھی، لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ اگر متعلقہ عورتیں دوبارہ نکاح کرنا چاہیں کسی نئے شوہر سے یا اسی پرانے شوہر سے، اللہ نے فرمایا فلا تعضلوہن، تو جو ان کے ولی ہیں ان کو روکنا نہیں چاہیے. اب یہ ہے اطاعت کی بات اور فرما برداری کی بات کہ جب حضرت معقل بن یسار نے یہ آیت سنی، اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی ہے کہ جب متعلقہ خاتون اپنے پہلے شوہر سے یا کسی دوسرے مرد سے شادی کرنا چاہے تو ولی کو اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اس متعلقہ کو روکے، اس متعلقہ کا نکاح نہ ہونے دے. ولی کو اس بات کی اجازت نہیں ہے. جب یہ آیت معقل بن یسار نے سنی تو فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور جا کے ساری بات بتائی اور کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے جو قسم کھائی ہے اس کا میں کفارہ دے دوں گا اور میں اپنی بہن کو نہیں روکتا کہ وہ معقل بن یسار سے رفاع سے شادی کرے.
अपनी कसम का कफारा दे दिया और बहन को इस बात की इजाज़त दे दी कि वो अपने पहले शौहर से निकाह कर ले। और अगर मुतल्लका खातून दूसरे मर्द से शादी करना चाहे तो उसके लिए भी हुक्म यही है कि वली जो है उसको रुकावट नहीं बनना चाहिए। अब यहाँ दो बातें और भी हैं निकाह और तलाक के मामले में। ये है कि यहाँ पे अल्लाह ताला ने ला ताज़ुलूहुन्ना खिताब किसको फरमाया जी? खिताब किसको फरमाया? वली को। हालांकि निकाह किसका है? औरत का। इसका मतलब ये है कि औरत को अल्लाह ने खिताब न फरमा के ये बात वादे फरमा दी कि औरत अपने आप निकाह करने का इख्तियार नहीं रखती। वली को मुखातब इसलिए फरमाया कि औरत के निकाह में वली की रजा और वली की मौजूदगी दोनों जरूरी है। आप ये भी नहीं कर सकते कि नहीं जी नहीं बेटी है और उसकी हमने रजा ले ली है बाप से और बाप राजी है लेकिन खुद वो जिंदा है लेकिन मौजूद नहीं है मजलिस में किसी वजह से, तो ठीक है निकाह कर दें। इसकी भी इस्लाम ने इजाजत नहीं दी। वली की रजा होनी और वली की मौजूदगी होनी दोनों शर्तें हैं बेटी के निकाह के लिए। अगर वली राजी है तो मौजूद क्यों नहीं? राजी है तो उसको मौजूद होना चाहिए। इसलिए वली की रजा और मौजूदगी दोनों जरूरी है। और दूसरी तरफ ये बात भी अल्लाह ने फरमाई कि अगर वो राजी है किसी आदमी से करने के लिए निकाह तो तुम ना रोको। क्या मतलब इसका? इसका मतलब यह है कि बेटे और बेटी की जो रजा है या उनका जो मुवक्कफ है वो भी अहम है। उनकी मर्जी और उनकी रजा ये भी जरूरी है। जब जिस तरह वली की रजा जरूरी है इसी तरह बेटी की रजा भी जरूरी है। अगर बेटी करनी चाहे तो वली को हुक्म यह है कि तुम रुकावट न डालो, शादी करने दो उसको। जिसका मतलब यह हुआ कि निकाह के लिए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत के साथ ये बात इरशाद फरमाई। एक बात तो ये इरशाद फरमाई औरत की वली नहीं बन सकती, माँ वली नहीं बन सकती, खाला वली नहीं बन सकती, फुफ्फी वली नहीं बन सकती, कोई भी औरत किसी औरत की वली निकाह में नहीं बन सकती। एक तो बात ये तय हो गई। और दूसरी बात ये तय हो गई कि औरत बजाते खुद अपनी मर्जी से बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती। औरत अपनी रजा से बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती। और उसके लिए भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो औरत अपनी मर्जी से बगैर वली के निकाह करती है वो जानिया है, जानिया है, जानिया है। वो निकाह बातिल है, बातिल है, बातिल है। आगे फिर अल्लाह फरमाते हैं इज़ा तरादौ बैनहुम बिल मारूफ, कि जब वो मियाँ बीवी जो हैं निकाह करने के लिए औरत और मर्द मारूफ तरीके से आपस में राजी हों। मारूफ तरीके से मुराद यहाँ क्या है? शरीयत के कायदों के अंदर रहते हुए। ऐसे नहीं है कि एक मर्द और औरत जो है वो राजी हो जाए, अच्छा जी इसी निकाह के बगैर ही इकट्ठे रहते हैं, राजी जो हो गए। तरादौ जो अल्लाह ने फरमा दिया कि बस जब दोनों राजी हो जाए तो ठीक है जो मर्जी करें, नहीं ये बात नहीं है। बल्कि बात ये है तरादौ दोनों राजी हों शरीयत के कायदों के अंदर रहते हुए, बिल मारूफ, अपनी मर्जी से नहीं बल्कि शरीयत के बताए हुए असूल और ज़वाबित के अंदर रहते हुए जब दोनों राजी हो जाएं फरीकैन तो अल्लाह फरमाते हैं कि फिर उनको निकाह करने से न रोको। ज़ालिका युअज़ु बिही, ये हैं वो बातें जिनका अल्लाह तुम्हें वाज करता है, जिनकी अल्लाह तुम्हें नसीहत करता है। मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाह, फिर वही बात है वत्तकुल्लाह वाली। अहकाम बताने के बाद, हदूदुल्लाह बताने के बाद आखिर में नसीहत बार बार अल्लाह ये फरमा रहे हैं। जहां कहीं भी अल्लाह ताला कवानीन बताते हैं, ज़वाबित बताते हैं, अहकाम बताते हैं तो फिर उसके बाद नसीहत जरूर फरमाते हैं। मन काना मिनकुम युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, तुम में से जो अल्लाह पर ईमान रखता है, यौम आखिर पे ईमान रखता है, अल्लाह उसको वाज करते हैं, नसीहत करते हैं इन बातों की। फरमाया ज़ालिकुम अज़का लकुम व अतहर, ये तुम्हारे लिए ये कवानीन, ये हदूदुल्लाह, ये ज़ाब्ते, ये अहकाम अज़का
بڑے ہی پاکیزہ ہیں، یہ صاف ستھری زندگی بسر کرنے کے لیے بڑے ضروری ہیں، یہ باطہر اور بڑے ہی پاکیزہ ہیں۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ ان طریقوں کو چھوڑ کے دوسرے جو بھی طریقے اختیار کرو گے انتہائی غلیظ اور گندی زندگی گزارو گے، انتہائی پریشانی کی، دکھوں کی اور رنج کی زندگی گزارو گے۔ معاملہ خواہ نکاح کا ہو یا طلاق کا معاملہ ہو، اللہ کے بتائے ہوئے حدود اور ضابطے جو ہیں ان کے اندر رہتے ہوئے کرو گے تو فرمایا ازکا، تمہارا تزکیہ نفس ہوگا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا، اللہ تمہاری زندگی کو پاک اور صاف کر دے گا، اللہ تمہیں پریشانیوں اور دکھوں سے پاک کر دے گا۔ لیکن اگر تم ان ضابطوں کی پابندی نہیں کرو گے، اللہ کی ان حدود کو پامال کرو گے، اللہ کی حدود کا مذاق اڑاؤ گے تو فرمایا کہ اس کے مقابلے میں بڑی غلیظ اور گندی اور دکھوں والی تکلیف دہ زندگی بسر کرو گے۔ یہ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ بار بار اپنے احکام بیان کرنے کے بعد فرماتے ہیں۔ کبھی فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، کبھی اللہ فرماتے ہیں یہ آیتیں ہم نے ان لوگوں کے لیے بیان کی ہیں جو علم رکھنے والے ہیں کہ ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے، اور کبھی فرمایا کہ جو ہم یہ آیتیں ہم بیان کرتے ہیں نصیحت کرتے ہیں، اور یہ نصیحت تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ پہ ایمان لائے، جو آخرت پہ ایمان لائے، اور جنہیں پاکیزہ زندگی کی ضرورت ہے اور جنہیں اپنا تزکیہ نفس درکار ہے، ان لوگوں کے لیے یہ ہیں آیات اور اللہ کی حدود۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔